بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ معزز حاضرین، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے امت میں اتحاد کی ضرورت۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کا، جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اتنی ایسی چیزیں دنیا میں گڑ چکی ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں اتحاد ختم ہو چکی ہے اور یونٹی بہت زیادہ کم ہو چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے قرآن اور حدیث کا جائزہ لیں، ہم ہماری شریعت کا جائزہ لیں، ہماری شریعت میں کس قدر صحابہ اکرام اور ہمارے خلیفہ رضی اللہ عنہ کس طریقے سے جوڑ کر رکھا کرتے تھے سب کو۔ اسی طریقے سے جب ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو دیکھیں تو آپ کی سیرت میں ایسے نمونے ہمیں پائے جاتے ہیں۔ آج کے دن ہمارے اندر اتحاد اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو کنٹرول کر رہے ہیں وہ بہترین خلیفہ نہیں مانے جا رہے ہیں، اور جب وہ ٹھیک رہیں گے تو ان کے طرف سے جو ڈائریکشن ہم کو ملیں گے وہ ڈائریکشن صحیح ملیں گے اور انسانوں میں یونٹی بنی رہے گی۔ تو جب ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو دیکھیں تو آپ کی سیرت میں ایسے نمونے پائے گئے۔ اس کی بس میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ابو بکر صدیق مطلب پہلے سے ہی کپڑوں کا بزنس کیا کرتے تھے، تو کپڑے لے کر خلیفہ ہیں اور دوسری طرف سے وہ اپنا پے چلانے کے لیے، وہ خلیفہ تو ہیں ہی، اس کے ساتھ اپنا پے چلانے کے لیے بزنس کیا کرتے تھے، گلی پھر کر کپڑے بیچا کرتے تھے۔ ایسے ہونا چاہیے ایک خلیفہ کو جس کے وجہ سے انسانوں میں یونٹی بنی رہتی ہے، ایک موٹیویشن بنا رہتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عمر فاروق نے بولا کہ اب آپ خلیفہ بن چکے ہیں تو میں تھوڑا سا راشن آپ کو متعین کروا دیتا ہوں۔ تو جب راشن متعین کر دیا گیا ابو بکر صدیق کے گھر کے لیے، تو ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خواہش ہوئی کہ کچھ میٹھا سامنے ہو جائے، تو اس بات کو ان کی بیوی نے یاد رکھا اور جتنا ہی راشن بیت المال سے متعین ہوتا ہے اس راشن کو تھوڑا بچا کر ان کی بیوی نے ہر وقت تھوڑا بچا کر اس سے میٹھا بنایا۔ تو جب ابو بکر صدیق نے اس میٹھے کو دیکھا تو سوال کیا کہ اے میری بیوی، یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو جتنا راشن ملتا ہے اس کو میں نے تھوڑا بچا کر کے یہ بنایا ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ پتا چلا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اگر اتنا راشن کم کر کے میرا گھر کا گزارا چل سکتا ہے تو میں بیت المال جا کر ابھی اتنا راشن میں کم کروا دوں گا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو امپرر ہے، جو رولر ہے، اور جو ہم کو مطلب جو رول کر رہا ہے وہ اس کے پاس بہترین صفات ہونا چاہیے جس کی وجہ سے معاشرے میں یونٹی بنی رہتی ہے۔ اگر میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہو تو اللہ مجھے معاف کرے۔ اسی پر میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یونٹی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا کرے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔